کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، پاک ممبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناح کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم من یوم الازل الی یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ہم آپ سے امامیہ ٹی وی کے حوالے سے آپ کے ساتھ مصروف گفتگو، آج جس بات پہ ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ٹاپک ہے اللہ کا مخلوق پر سب سے بڑا احسان، روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اس ضمن میں گزارش کریں گے کہ پروردگار جو کہ مخلوق کی بہتری کو بخوبی جانتا ہے، اس نے روئے زمین پر جس طرح وقت معلوم تک شیطان رجیم کو مہلت دی، اسی طرح پروردگار نے نظام ہدایت کے سلسلے کو بھی برقرار رکھا۔ اسی نظام ہدایت کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے روئے زمین پر انبیاء بھیجے۔ ہادی کی صورت میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آتے رہے، مخلوق کی ہدایت کرتے رہے، اسی طرح شیطان کے چنگل سے بچاتے رہے۔ ان کے بعد ایک درمیان میں کافی لمبا گیپ، جس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، 500 ساڑھے 500 سال کا تقریباً گیپ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں روئے زمین پر یہ ہادی کائنات کو بھیجا، جس ہادی کائنات نے اپنی عملی زندگی میں نہ صرف مخلوق کے لیے، رحمت کے لیے اپنے آپ کو ثابت کیا رحمت العالمین بن کے، ساتھ ساتھ اسی رحمیت کے تناظر میں مخلوق کو بچاتے بھی رہے شیطان کے چنگل سے۔ جس نے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے پیار کیا، بے لوث ہو کر محبت کی، بغیر کسی صلے کے، انہوں نے اس منزل کو پا لیا اور مکمل طور پر وہ شیطان سے چھٹکارے میں رہے۔ سرکار کی پوری زندگی، جسی طرح اب ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ربیع الاول میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، جس طرح ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، پوری روئے زمین پر مخلوق میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بہت خوبصورت پروگرام کا انعقاد کرتی ہے۔ ہمارے تمام برادران اسلام بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں پورے روئے زمین پر۔ ربیع الاول کے حوالے سے بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے منانے کا مقصد جو چھپا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار کی وہ زندگانی، سرکار کا وہ حسن اخلاق، سرکار کا وہ محبت کا انداز،
سرکار کا مخلوق پہ رحم، سرکار کا غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت کا ایک انداز، سرکار کا مخلوق کو بار بار بچانے کا خوبصورت انداز، ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ربیع الاول میں بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ پتہ چلے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ساتھ ساتھ ہم نے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت عالمین بنا کے روئے زمین پر بھیجا۔ تو اس رحمیت نے کس انداز سے، کس خوبصورت انداز سے مخلوق پہ رحم کیا۔ تو یہ ربیع الاول بھی ہم سے تقاضا کرتے، بات ہماری یہاں دور نہ چلی جائے، ہم اگلے پروگرام میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نظام ہدایت کو برقرار رکھتے ہوئے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صورت میں مخلوق کے لیے سرچشمہ ہدایت کا نظام پیدا فرمایا، اور امیر المومنین علی بادشاہ علیہ السلام کی زندگانی بھی بے عین ہی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگانی جیسی تھی۔ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی طرح عملی مظاہرہ فرمایا جس طرح پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اسی انداز میں یہ علی کی زندگانی کہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتے تھے جو ان کا ذاتی دشمن تھا، جب بھی پکڑا اللہ کے دشمن کو پکڑا، رسول کے دشمن کو پکڑا، اپنے دشمن کو امیر المومنین معاف فرما دیتے تھے۔ اور علی بادشاہ علیہ السلام کی زندگانی بھی عین ہی اسی طرح شیطان کے چنگل سے چھڑانے کا ایک خوبصورت انداز تھا، مخلوق کو کس انداز سے سرکار نے سمجھایا، سکھایا۔ اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام جو روئے زمین پر اللہ کے ایک ہادی بن کر تشریف لائے۔ سرکار کی زندگانی بھی اسی طرح بے عین ہی مخلوق پہ رحم ہی رحم تھا، مخلوق پہ شفقت ہی شفقت تھی، مخلوق سے پیار ہی پیار تھا، مخلوق پہ پروردگار کی نعمتوں کی برسات ہی برسات کا ایک ذریعہ تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پوری زندگانی سرکار کا وہ سلو کا معاملہ، اس سے لے کر سرکار کی پوری زندگانی کے واقعات محبت سے بھرے ہیں، شفقت سے بھرے ہیں، پیار سے بھرے ہیں، مخلوق کو شیطان کے چنگل سے چھڑانے میں بھرے ہیں۔ اسی طرح سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی وہ زندگانی جس میں سرکار نے اپنی زندگانی میں پوری زندگی اور اسی طرح واقعات کربلا میں بھی سرکار نے مخلوق پر رحم ہی رحم کیا۔ اللہ کا نمائندہ کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام کی صورت میں موجود تھا۔ سرکار نے اپنے خطبات کے ذریعے بارہا مخلوق کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ شیطان کے چنگل سے بچانے کی کوشش نہیں تھی تو کیا تھی؟ بار بار حجت تمام کرتے رہے، بار بار احسان فرماتے رہے، بلکہ یہاں تک ہمارے برادران اسلام میں، برادران اہل سنت نے یہاں تک بات لکھی ہے، اگر کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام کا شہزادہ علی اصغر کو لے کر آنا بھی مخالفین کو سمجھ آ جاتا تو ہو سکتا ہے نواسہ رسول، اللہ کا یہ نمائندہ، روئے زمین پر مخلوق کی رحمت، ہو سکتا ہے یہ اپنا پورا ارادہ ہی بدل دیتے، یہ کربلا کا رخ اور نقشہ ہی بدل جاتا۔ یہ ایک برادر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر علی اصغر کا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا لانا سمجھ آ جاتا تو یہ رحیمیت نہیں تو کیا ہے، یہ شفیقیت نہیں تو کیا ہے۔ آخری وقت تک امام وقت کہتے ہی اسے ہیں، ہادی برحق کہتے ہی اسے ہیں، روئے زمین پر اللہ کا نمائندہ کہتے ہی اسے ہیں، جو آخری وقت تک مخلوق کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ یہ کربلا ہمارے لیے بہت بڑا ایک عملی نمونہ ہے، کربلا ایک بے مثال ہے، کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس نے کربلا سنی نہیں بلکہ کربلا اتاری ہے، یقیناً اس کی زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی۔ آپ اپنی زندگیوں میں جب کربلا کو اتار کے دیکھیں گے، صرف سننے کی حد تک نہیں، آپ اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ کربلا نے ہمارے اندر، ہمارے جسم میں، ہمارے لہو میں، ہمارے کرداروں میں، ہمارے گفتار میں اتنا اثر چھوڑا ہے کہ ہمارے اندر ایک کمال ہے، خوشبو سے پتہ چلے کہ کربلا کے یہ واقعتاً حسینی موجود ہیں۔ بلکہ کل میں ایک جگہ خطاب میں گزارش کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا وہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو، عقیدہ ہمیشہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے یہ حسینی ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور حسین علیہ السلام کے مقصد قربانی کو یہ کتنا سمجھا ہے، یہ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے سید الساجدین کی شکل میں امام مظلوم علیہ السلام کے بعد
روئے زمین پر پروردگار کے یہ نمائندے، یہ ولی برحق حجت خدا سرکار موجود، ان کے بعد اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی شکل میں، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شکل میں، چلتے چلتے جب ہم آتے ہیں اپنے وقت کے امام، جن کو ہم امام زمانہ علیہ السلام کہہ کے یاد کرتے ہیں، کہہ کے پکارتے ہیں، روئے زمین پر اللہ کے وہ عظیم نمائندے ہیں، روئے زمین پر مخلوق کے لیے وہ منافع بخش ہستی ہیں کہ جن کو کتب غیبت میں شمس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شمس یعنی سورج، اس کو کہتے ہیں شمس۔ امام زمان علیہ السلام کا لقب ہے الشمس، وہ سورج کہ جس سے کوئی فائدہ لینا چاہے تو وہ اس سے بہت فائدہ لے سکتا ہے۔ یعنی روئے زمین پر اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے، اللہ کا وہ احسان عظیم ہے کہ اگر اس پہ کوئی غور کر کے فکر کر کے سمجھنا چاہے تو اس کو بہت ساری راہیں سامنے نظر آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ شیطان جس کے حملے ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم نماز میں سرکار کو آخری سلام میں ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اللمان 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 من فتنة زمان من شر شیطان ومن جور زمان۔ ہم اپنے امام زمان علیہ السلام کو گزارش کر رہے ہوتے ہیں، مولا معافی ہے، مولا بچائیے بچائیے بچائیے، کس سے؟ شر شیطان سے، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے۔ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یقیناً روئے زمین پر اللہ کے اس برگزیدہ نمائندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ جس طرح پورے روئے زمین کے چپے چپے پہ شیطان بہکا سکتا ہے، اللہ کا یہ نمائندہ، یہ کائنات کی برحق ہستی، یہ حجت خدا، یہ اولی الامر، یہ امام زمانہ علیہ السلام بعینہ ہی طاقت رکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جہاں جب بھی انہیں جو بھی پکارے یہ ان کو بچاتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے دیار غیر میں، یورپ میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں، اگر کسی نے یہاں کسی شیطانی غلبے کے مقابلے میں امام کو پکارا کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی غلبہ آیا اور اس نے مولا کو کہا اللمان من فتنۃ زمان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا اس کو یورپ میں نہ بچائیں۔ بعین اس وقت، اسی وقت پاکستان میں کسی نے پکارا اللمان من فتنۃ زمان، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں بھی اس کو بچایا نہ جائے۔ تو بعین ہی روئے زمین کے چپے چپے پر اگر ایک وقت میں شیطان موجود ہو سکتا ہے تو اللہ کا یہ نمائندہ لازم موجود ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے نظام ہدایت کو برقرار رکھا ہے۔ تو اس دور میں نظام ہدایت کے برقرار رہنے والی صورت کو امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کہتے ہیں۔ وہ روئے زمین پر کریم نمائندہ ہے جن کو مختلف القاب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور خصوصاً سرکار کو کہا جاتا ہے شفیق پدر، یعنی ایک بہترین والد، ایک بہترین باپ۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ، یہ روایات میں بات موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ زمانے کا امام مخلوق کے لیے شفیق باپوں سے زیادہ بہت بڑا شفیق باپ ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکار کے بارے میں لکھا 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہیں زمانے کا امام۔ اس کا مطلب والدین جس طرح اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہیں، اسی طرح روئے زمین پر امام زمان علیہ السلام بھی مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں، مخلوق کی بہتری چاہتے ہیں۔ مخلوق غور نہیں کر رہی، مخلوق متوجہ نہیں ہے کہ اس وقت کون ہستی ہیں۔ اگر تھوڑا سا مخلوق متوجہ ہو جائے، تھوڑا سا غور کر لے تو اس کے سامنے یہ ساری حقیقتیں کھلیں گی کہ ہمارا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا محسن کون ہے، کس کے احسان ہیں ہمارے قدم قدم پہ۔ اور اس ضمن میں ایک اور بھی بات، زمانے کے امام کا فرمان ہماری کتب میں موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے جب تک میرا کرم، میری شفقت، میری نگاہ تمہاری کمر پہ نہ ہو۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے نگاہ ہٹا لوں، دشمن تمہیں کھا جائیں۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ ہے محسن جو ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی، ہمارے نہ پکارتے ہوئے بھی ہم پہ اتنا رحم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دل سے پکاریں، عام طور پہ ہم سلام کر جاتے ہیں جلدی جلدی، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، عام طور پہ سلام کر جاتے ہیں۔ مگر ایک اس سلام کو اگر ہم دل سے کریں کہ مولا بچائیے، مولا بچائیے، اللمان 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 من فتنۃ زمان، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہمیں بچایا نہ جائے۔ اسی ضمن میں آج ہماری اس پروگرام کی پہلی تھی ایپیسوڈ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ابتدائی گزارشات کی۔ انشاءاللہ ہم
پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں. کاش میں